تمام علوم دیے گئے، حتیٰ کہ شیطان کا علم بھی نبوت کا دیا گیا۔ میں سمجھ گیا بات کو، جو گندی طبیعت و فطرت کا مالک ہوگا نبوت کے لیے گندی چیز مانے گا، جو اچھی طبیعت و فطرت کا مالک ہوگا وہ اچھی چیز مانے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ توحید چل رہی ہے بات، یار ادھر ادھر چلی جاتی ہے بات، چلو کوئی نہیں، ابھی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ خیر میں بات کر رہا تھا، مولوی صاحب کہنے لگے مولانا ہم مشرک نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی اچھی بات ہے، مشرک نہیں بننا چاہیے، ہم بھی تو نہیں بنا رہے تمہیں مشرک۔ مشرک کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ مشرک کون سا کوئی بڑا اعلیٰ رتبہ ہے؟ نہیں یار، مشرک بننے ہی نہیں چاہیے۔ خیر کہتا کہ پھر لوگ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے کرتوت کی وجہ سے۔ کہتا مشرک ہم بن نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا قرآن نے کہا مشرکین اپنے بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے۔ میں نے کہا اتنی بات نہیں ہے، اگر اتنی بات ہے تو پھر سن لے، مشرک بتوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ امام رازی نے مفسرین کا اس پہ اتفاق نقل کیا ہے، امام قرطبی نے یہ بات نقل کی ہے، جس کو تیرے بڑے کاظمی نے یہ نقل کر دیا ہے البیان التبیان مال بیان کے اندر، کہ کوئی مشرک بھی اپنے بت کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ پھر کہنے لگا قرآن کا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب مجھ سے سن لے، یہ مطلب وہی ہے جو کاظمی نے لکھا ہے، میں کاظمی کی بات پڑھ کے سناتا ہوں۔ کاظمی کہنے لگا مشرک ایک آدھ بات میں خدا کی طرح اپنے معبودوں کو مانتے تھے کہ خدا بھی کر سکتا ہے، یہ معبود بھی کر سکتے ہیں، بیٹا خدا بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں، بیٹے خدا بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، بادشاہ خدا بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں۔ اس قسم کی باتوں میں، دینے والی باتوں میں خدا کی مثل مانتے تھے، بس یہ خدا کو خدا کے بتوں کو خدا کے برابر مانتے۔ میں نے کہا یہ بات تو تیرے اندر بھی ہے، اپنے عقیدے کا خیال کر۔ خیر بات توحید کی ہو رہی تھی، میں اب اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ خدا کی صفات مختصہ کو، خدا کی صفات مختصہ کو غیر میں تسلیم کرنا یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک جا بنتا ہے۔ توحید یہ ہے کہ خدا ذات میں بھی اکیلا ہے، خدا صفات میں بھی اکیلا ہے، خدا جیسا کوئی اور بھی نہیں ہے، خدا کی صفات کسی اور میں بھی نہیں ہے۔ ایک بات آپ کہو گے مولوی صاحب بات سمجھ نہیں آئی ہے، بات تھوڑی سی اور واضح کر دو۔ میں نے کہا اٹھاؤ الہ کلمۃ اللہ، اس الہ کلمۃ اللہ کو دیکھ لو، پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھ لو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں تمام مشرکین جو تھے بڑے بڑے کاموں میں ان کا عقیدہ مسلمانوں کی طرح تھا کہ جو بڑے بڑے کام ہیں نا یہ صرف خدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولو یار، بڑے بڑے کام کیا ہے؟ صرف خدا کرتا ہے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے کام خدا نے بندوں کے سپورٹ کر دیے ہیں، اپنے صالح نیک بندوں کے سپورٹ کر دیے ہیں، اور پھر ان مشرکین نے ان نیک بندوں کی تصویریں بتوں کی شکل میں تیار کر لی تھی اور پوچھتے ان بتوں کو تھے، تصور ان کا ہوا کرتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی توجہ کا مرکز سمجھتے تھے، ان لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ بات یہ سمجھ آئی کہ بڑا کام مشرک بھی کہتا ہے کہ کون کرتا ہے؟ خدا۔ قرآن کہتا ہے مشرک کیا کہیں گے؟ کل من بیدہ ملکوت کل شیء۔ اگر مشرک سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کل کون ہے، مشرک کہے گا کون ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، یعنی مالک کل شیء کون ہے؟ مشرک سے پوچھو تو وہ کیا کہے گا؟ بات سمجھ تو آ گئی ہے نا آپ کو؟ بس اس کو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے بات۔ مولانا فرما رہا ہے آیات لکھا دیں، مسئلہ سمجھ آ گیا، مسئلہ سمجھ آنا چاہیے۔ اچھا، کل من بیدہ ملکوت کل شیء، مالک کل کون ہے؟ مشرک کا کیا عقیدہ تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے
میں تو نہیں کہہ رہا 18واں پارہ کل من بیدہ ملکوت کل شے مانے کہ کل کون بولیے یار سورہ مومنون ہے وہ کیا کہتے تھے اللہ مشرکین کہتے تھے بڑے بڑے کام کون کرتا ہے زمین آسمان سورج چاند ستارے پوری کائنات کا نظام چلانا یہ مشرک بھی کیا کہتے تھے کون کرتا ہے توجہ بات میں تھوڑی سی مختصر کر کے ختم کرنے لگا ہوں مشرک کا بھی عقیدہ تھا کہ بڑے کام کون کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام خدا نے کیا کیے نیک بندوں کو سپورٹ کر دیے ہیں میری بات نہ مانے بے شک پیر مہرلی کی بات مان لیں پیر مہرلی شاہ صاحب تو ایک بڑی شخصیت تھی نا ان کی بات مان لیں انہوں نے اعلان کلمۃ اللہ میں یہ بات لکھی ہے کہ بڑے بڑے کام مشرک کہتے تھے خدا نے اپنے ذمے رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے کام خدا نے نیک بندوں کے سپورٹ کر لیے ہیں اور نیک بندوں تک پہنچنے کے لیے مشرکین نے ان کی صورتوں پہ بت گھڑ لیے تھے ان کی تصویروں پہ بت بنا لیے تھے کہ ہم ان بتوں کے ذریعے ان تک توجہ اپنی پہنچا سکتے ہیں اپنی عرضیات اپنی ساری کی ساری معروضات اپنی ساری کی ساری گزارشات پہنچا سکتے ہیں کس کا تھا عقیدہ مشرکین کا اب سنو اب کیا عقیدہ ہے پیر نصیر الدین نصیر نے ایک کتاب لکھی ہے یہ بھی گولے کا ہے اس کتاب کا نام ہے نظمۃ الغیب علی ازالۃ الریب اس کتاب میں اس نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ مولوی اشرف سیالوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ خدا بڑے بڑے کام ولیوں کو دیتا ہے چھوٹے چھوٹے آسان کام اپنے ذمہ رکھتا ہے یہ کون لکھ رہا ہے تو نصیر الدین مولوی لکھ رہا ہے میں نہیں لکھ رہا کہتا ہے کہ اشرف سیالوی صاحب نے کہا اشرف سیالوی صاحب نے لکھا خدا بڑے بڑے کام تو سپرد کرتا ہے ولیوں کے اور آسان کام مشکل کام ولیوں کو دیتا ہے آسان کام ولیوں کو نہیں ملتا آسان اپنے کو رکھنا ہے آسان کام خود کرتا ہے مشکل کام ولیوں کو دیتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے پیر نصیر الدین نے کس کے سر پہ رکھی بات اشرف سیالوی میری بات نہیں ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ایک حدیث کی بھی تشریح کرنی ہے یاد رکھیے گا بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا اخاف علیکم ان تشرکوا مجھے تمہارے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے یہ کہتے ہیں لو جی سانو سند مل گئی کہ ایسا مشرک ہے تو جواب اس کا دینا ہے انشاءاللہ یاد رکھنا بات مجھے بھول نہ جائے خیر میں کیا کہہ رہا تھا میں بات عرض کر رہا تھا کیا پیر نصیر الدین نے کہا کہ اشرف سیالوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ خدا مشکل کام ولیوں کے سپرد کرتا ہے آسان کام اپنے ذمے لیتا ہے پہلے مشرک کا کیا عقیدہ تھا خدا مشکل کام اپنے ذمے لیتا ہے آسان کام ان نیک ولیوں کو دیتا ہے آج عقیدہ یہ ہو گیا خدا مشکل کام ان کو دیتا ہے آسان کام اپنے ذمے رکھتا ہے میں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی ابو الحسنات قادری اٹھا وہ کہنے لگا میرے مسلک کے جاہل لوگوں کا نظریہ سن لو میں نے کہا شاہ صاحب سنائیے وہ کہنے لگا سنو ہمارے جاہل لوگ کہتے ہیں اگر باب اجابت بند بھی ہو جائے تو کیا غم ہے اگر باب اجابت خدا کا دروازہ بند بھی ہو جائے تو کیا غم ہے کھلا رہتا ہے دروازہ معین الدین چشتی کا کھلا رہتا ہے دروازہ معین الدین چشتی کا خدا اپنا دروازہ بند کر لے کہ کسی کو کچھ نہیں دینا جاؤ بھاگ جاؤ کوئی چیز نہیں ملے گی کوئی فکر کی بات نہیں یارو